میرے پاس کم سے کم 25-30 فون آئے، بہت سارے لوگوں کے کالز آئے، سوشل میڈیا پہ دوڑ رہا ہے اور کیس مقدمے کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ بتائیے آنے والوں، یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. یہ نعت کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. کتنے لوگوں نے سنا اس نعت کو؟ اور کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اس نعت کو؟ اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے. کس نے سنا ہے؟ راحت صاحب کے علاوہ کسی اور نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. غزل کا معاملہ الگ ہے. نعت پاک جو پڑھتا ہے اس نعت پاک کو سن کر چاہے چربا کر کے پڑھے چاہے اوریجنل پڑھے ثواب اتنا ہی ملے گا. جو شروعات کیا ہے جتنے لوگ پڑھیں گے ثواب اس کو ملتا رہے گا. یہ نعت پاک کی برکت ہے. ایک مرتبہ آگے سے پیچھے تک سارے لوگ کہیے سبحان اللہ. پیش کر رہا ہوں یہاں سے خوبصورتی سے مطلب ملاحظہ فرمائیں. نہیں جس کو الفت نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے تو عالم نے اسے کا گزارا نہیں ہے. نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے تو عالم نے اسے کا گزارا نہیں ہے. گزارا نہیں ہے. خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے. بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ. نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے. واہ واہ، بہت شکریہ. بہت اچھا، بہت بڑھیا. کیونکہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ہاں وہ مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. شعر پڑھ رہا ہوں خالد بھائی آپ کے حوالے سے. سردار بھائی اگلی صف میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے بھی حوالے سے پڑھ رہا ہوں. یادو جی نہیں بھائی دیکھیے سب میرے دوست ہیں، اچھے دوست ہیں اور تھوڑا سا دوست کو بولتا رہتا ہے، تھوڑا سا تفریح چلتی رہتی ہے تو اچھا لگتا ہے. تھوڑا سا ہنسنے ہنسانے کا اچھا سا ماحول ہے. اللہ سلامت رکھے. احتشام الحق ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا. اللہ سلامت رکھے. شعر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرما لے بطور خاص کہ میرے جسم پر بال. یہ واقعہ سنو محمود آباد والوں، یہ واقعہ سنو. میرے جسم پر بال، اچھا رامپور. میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جان بھی تو قربان کر دوں. یہ وہی شعر ہے جو آج کا حالات بیان کر رہا ہے. پیش کر رہا ہوں سنیں. میرے جسم پر بال جتنے ہیں اتنی ملے مجھ کو جان بھی تو قربان کر دو. ہاں قربان کر دو. مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے حذیفہ کو ہر ایک سے گوارا نہیں ہے. میرے جسم پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. نور جہاں ہماری دادی آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. وہ 500 روپیہ لے کر دیکھیے. عورتوں اور بچوں کو بھیج دیا جائے تو انشاءاللہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کا ریکارڈ 5 منٹ کے اندر ٹوٹ جائے گا. ہو گیا ہے. ارے میرے پڑھتے ٹائم ہوا ہے تو کروائیے. بھیجیے ایک چھوٹے سے بچوں کو بھیجیے لے کر. کوئی رومال لے کر بھیج دیجیے. ابھی دیکھیے آ جائے گا انشاءاللہ. ڈھیر سارا آ جائے گا. بھیج دیجیے جلدی سے. بھیج دیجیے کسی چھوٹے سے بچے کو بھیج دیجیے. ہماری مائیں بہنیں آپ لوگوں کے حوالے سے ایک مطلب خوبصورت سا پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں.
اے پیاری ماں تیرا چلے، اے پیاری ماں تیرا چلے، سبھی آنچل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا چلے، اے پیاری ماں تیرا چلے، سبھی آنچل سے اچھا ہے، سبھی آنچل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل، لگا دے جو مجھے کاجل، وہ ہر کاجل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل، اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو، اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں، ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ دل کھول کر حصہ لے رہی ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے وہ جو جھولی کھالی گئی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ مدرسے کے لیے بھر کر آئے گی۔ میں اپنی ماں بہنوں کے بیٹھنے کو سلام کرتا ہوں، اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ایک ایک لوگ شریف ہو کر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ پیش کرتا ہوں یہ شعر سنے، اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو، نمازیں پڑھ رہی ہے تو، قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مخمل سے اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر، بہت اچھا بھائی، زندہ باد، 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 واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہادر لوگوں کی سرزمین سے آیا ہوا ایک بہادر نوجوان نے اٹھ کر نعرہ لگایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سرزمین رامپور والوں، آپ لوگ بھی بڑا بہترین نعرہ لگاتے ہو، اور تم تو یار ایسا نعرہ لگاتے ہو کہ دل کرتا ہے تمہارے ماتھے کو چوم لوں۔ کیا بات ہے رضوان بھائی، الحمدللہ۔ ازمام چلیے، ہاں اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں یار وہ شعر سنیں، آپ ان بہنوں کی طرف مت دیکھیے گا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جن کی بات کروں گا ان تک شعر آٹومیٹک پہنچے گا، آپ دیکھیے گا۔ جو والدین کا خادم جوان بیٹا نہیں ہوتا تو اس کی زندگی کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا، اسد سن لڑکیوں کے پیار سے دھوکا تو ہوتا ہے، مگر ماں کی محبت سے کبھی دھوکا نہیں ہوتا، مگر ماں کی محبت سے کبھی دھوکا نہیں ہوتا، مگر ماں کی محبت سے۔ تھوڑا سا آواز دے دیجیے اور ہلکی سی، بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا ہے، اللہ سلامت رکھے ورما ڈی جے صاحب۔ آپ کے حوالے سے اور قاسم بھائی آپ کے حوالے سے ایک شعر اس کا پڑھ رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ہے شان نبی کتنی عالی عزت، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے شان نبی کتنی عالی عزت، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے، مخاطب کیا ہے۔ یہ جو بھی آئی تھی محترمہ، اب ایسا مت آئیے گا، میں عورتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجلس کے خلاف ہے، یہ نعت رسول کے خلاف ہے، یہ قوالی کا منچ نہیں ہے،
آپ کی مطلب محبت سے کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ بھیج دیں کسی چھوٹے سے بچے کو بھیج دیں لے کر، تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ لوگ پردے کا اہتمام کرتی رہیں اور وہیں سے دعوت تحسین سے اپنے اس چھوٹے سے بھائی کو اپنے محبتوں میں شریک کرتے رہیں۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہے شان نبی کتنی عالی ہے، انہیں جب بھی رب نے مخاطب کیا ہے، مخاطب کیا ہے، کہا رب نے مزمل و طٰہٰ یاسین کبھی نام لے کر پکارا نہیں ہے، کہا رب نے مزمل و طٰہٰ یاسین کبھی نام لے کر پکارا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد، قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد استعمال ہوا، 1 مرتبہ لفظ احمد، لیکن قربان جاؤ کہیں بھی یا محمد یا احمد سے لفظ نہیں استعمال ہوا۔ آپ کے شعر جو ہے اس کے حساب سے بتایا 5 بار لفظ ہے لیکن کہیں بھی یا نہیں ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ کہا رب نے مزمل و طٰہٰ یاسین کبھی نام لے کر پکارا نہیں ہے۔ آئیے کلام پڑھ رہا ہوں، مطلب بطور خاص، کیونکہ کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں، تو میں وہ کلام پہلے پڑھوں، پہلے اس کا مطلب پڑھوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک کلام اور پڑھ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ حاضر کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں، رک جائیے۔ لکھ کر لائیے، جلدی سے لکھ کر لائیے، لکھ کر لائیے تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ کنفیوز رہیں گے۔ سنیں مطلب یار، سنیں مطلب، سنیں مطلب، سنیں۔ چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ آپ لوگوں کو یہ جملہ بولنا ہے میرے ساتھ۔ جانا تو سب چاہتے ہیں، تو بولنے میں کیسی شرم؟ شرم نہیں ہے نا؟ جاؤں گا، جاؤں گا مدینہ، کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، فرقت نے آقا تیری رنجور کیا ہے، اس آئینے دل کو بہت چور کیا ہے، اے کاش کے ہو پار، اے کاش کے ہو پار میرا ٹوٹا سفینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اس شعر کو پڑھنے سے قبل خالد بھائی، کچھ لوگوں نے کہا کہ تم اس روضے پر جانے کی بات کر رہے ہو، تم اس روضے پر جانے کی بات کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں روضہ سرکار پہ قرآن سناؤں۔ کیسے سنائے گا جاہل، کیسے سنائے گا جاہل؟ یہ جملہ تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں، کچھ ہماری سب میں بیٹھے بھی مخالف لوگ ہیں، تو ہمیں اس میں ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کو جو بولنا ہے وہ بولتا رہے، اللہ اسے اور توفیق دے وہ بولتا رہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج اس کے ہاتھ دھلواؤں، سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے، مخالفوں سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ آپ بس اسی طرح ہمیں اور آگے
آگے بڑھاتے رہیے، اللہ آپ کو اور توفیق دے۔ ایک خوبصورت سے نہیں نکلے گا، ایک مجاہد میرے لشکر سے نہیں نکلے گا تو منافق میرے لشکر سے نکل آئیں گے۔ تو مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خالد بھائی میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ بھی حافظ قرآن ہیں، اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، آج حافظ نہیں ہیں آپ، چلیے اللہ کرے ہو جائیں یار، اللہ کرے ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کے دل میں ایک ارمان پیدا ہو جائے۔ میں نے 55 55 60 سال ہو جائے گا انشاءاللہ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھا ہے اسے مکمل کرتے ہوئے۔ آئیے قرآن پاک کی کچھ آیتیں آپ تک پہنچا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیے ماشاءاللہ ہماری ماں بہنوں کی طرف سے آ گیا، اللہ سلامت رکھے۔ ہاں ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ ارے کوئی بات نہیں، مت دیکھیے وہ سب، کوئی بات نہیں، ان کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں، اللہ سلامت رکھے، کوئی بات نہیں۔ آئیے میں کچھ آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس شعر کو پڑھوں، اجازت ہے؟ ایک مرتبہ کہہ دیجئے ماشاءاللہ، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اب شعر سنیں کہ میں روزے سرکار پہ قرآن سناؤں، آگے جلدی جلدی سارے لوگ کہیں سبحان اللہ۔ میں روزے سرکار پہ قرآن سناؤں، دل میں سبھی جذبات میں آقا کو بتاؤں، میں دل کے ہر ایک زخم کو آقا کو دکھاؤں۔ مشکل ہے میرا فرقت سرکار میں جینا، چاہوں گا مدینہ چاہوں گا مدینہ چاہوں گا مدینہ۔ آواز کمزور نہیں پڑنی چاہیے آپ
مدینہ جاؤں گا اب جس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کب مدینے جائیں، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، مشاعرہ کرانے کا ایک وقت ہوتا ہے، نومبر دسمبر کا وقت اچھا سا وقت ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں بہتر آتا ہے. تو ہم جب عمرے پر جائیں تو کون سا وقت ہم انتخاب کریں، کس وقت کا؟ وہ شعر پڑھ رہا ہوں اور دل اگر تڑپ جائے اور لگ جائے کہ آپ سب کے دل کی بات ہے تو پیغمبر پور، سیتا پور، محمود آباد، رام پور، بہادر گنج، فتح پور، مدن پور سب شریک ہو کر میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آخری بند پڑھتا ہوں، سنیں کہ خواہش یہ دل کی ہے کہ ایک بار ایسا دے، حضرت دعائیں چاہوں گا، خواہش یہی دل کی ہے کہ ایک بار ایسا دے، بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو ایسا دے، تب ڈوبتی نیا میری اس پار ہو ایسا دے، بس روضہ سرکار ہو، طلبائے نام بھی شریک ہو جائے، بس روضہ سرکار ہو، رمضان کا مہینہ جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ. جیب میں جتنا پیسہ رکھے ہو وہ سب لا کر یہاں رکھ دو، بھی دوبارہ پڑھوں گا، دوبارہ نہیں 3 بار پڑھوں گا کم سے کم. میں پڑھوں گا، تم اٹھ جاؤ پہلے، لا کر دے دو یار، اسی کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں. حضرت ایک خوبصورت سا مطلع، کون سی اماں والی یار، میں نے آپ سے کہا پرچی لائیے. دیکھیے انہوں نے فرمائش کری ہے تو میں اس سے قبل چاہ رہا ہوں کہ وہ کلام میں آخر میں پڑھوں گا. ایموشنل سا ماحول ہوتا ہے، میں جلدی سے 5 منٹ، دل بھائی بس 5 منٹ، وہ کلام 2 منٹ، 5 2 7 منٹ، گھڑی دیکھتے رہیے، 7 سے 8واں منٹ ہو میرے انگلی دیدی سے دبائیے گا، میں اپنی جگہ لے گا. مطلب پیش کر رہا ہوں، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے اب یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس نعت پاک کو سن کر بتائیے گا، میں پڑھ کر بتاتا ہوں. عشق کے رنگ میں رنگ جائے گا وفار کو کھل دے غلام، وہ اسرار کے رہتے وہ توصیف و ثنائے شیخ عمران میں ہر لہجہ کو ہر بار، ورنہ وہ سید علی نصبی وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی وہ عربی وہ قرشی وہ مدنی اور کہاں ہم سب گنہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اب سیدھے سیدھے چھڑ جائیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنے نہ چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، جہن زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، چمن میں فضا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما و سما یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، ڈوبے ہوئے دن کو سنیا، یہ تب تمام تمہارے لیے، نہ روح زمین نہ عرش بنے نہ لوح مبین، کہیں بھی کوئی خبر بھی نہیں، جو رمضے کو لے اگر کی نگاہ تمہارے لیے، صاحب کرم زمانہ کیے کہ اب نے ہم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاہ کے سیے، وہ اشرفیاں تمہارے لیے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے، محمد ہمارے. اس بند کو پھر جلدی سے پڑھ رہا ہوں، کوئی شخص خاموش نہیں رہے، محمد ہمارے.
یہ آواز کانپور تک جانی چاہیے انشاءاللہ. پیش کر رہا ہوں ابھی بند آئے گا, آگے سے پیچھے تک جتنے لوگ قسم کھا کر بیٹھے ان کا بھی ہاتھ کھلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہاتھ کھلے گا انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں سنیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, چمن میں فضا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و پلک زما و زما, یہ امن و اما تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیرے دیا, چھپے گوبے خورے کو پھیرے دیا, اور ڈوبے گوبے دینے کو وصل کیا, یہ تم تما تمہارے لیے, نہ روح زمین نہ عرش بنی نہ لوح مبین, کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں, جو دم جو کلی اثر کی نہیں تمہارے لیے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے. کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں جو ان کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو محبت میں تھوڑی سی کمزوری نظر آئے گی. محمد ہمارے شان والے کہ جب حسن کون کا جلب نما, جب حسن کون کا جلب نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, جب حسن کون کا جلب نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے, کون کون فدا ہے ہاتھ اٹھائے. جب حسن کون کا جلب نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, سبحان ادھر, ان جگمگ 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 جگمگ, ان جگمگ جگمگ تاروں نے مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی, ارے غلاموں کا یہ عالم ہے, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ محمد ہمارے بڑی شان والے. بہت اچھا بھائی, واہ واہ واہ, بہت شکریہ. ایک بار زیارت کو آقا طیبہ میں مجھے بلوا لینا, ایک بار زیارت کو آقا طیبہ میں مجھے بلوا لینا. پر نور و رحمت کا گنبد ان آنکھوں سے دکھلا دینا, ان آنکھوں سے دکھلا دینا. گٹھری ہے گناہوں کی سر پر, نیکی کا سہارا کیا کرنا. ہم جیسے گناہگاروں کو تم کالی کملی میں چھپا لینا. کیا ہوگا قیامت کا عالم, سب ہو گے پیاسے محشر میں, اس روز مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پلا دینا. کہیے محمد ہمارے. ایک مطلب ایک شعر, اس بھائی کی فرمائش, ماں کا کلام, اس کے بعد رخصت, محبتوں کے ساتھ رخصت کر دیجئے گا. پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. وقت کا لحاظ کریں, تھوڑا سا کٹ جائے زبانیں. دل بھائی, میں نے 5 سے 7 منٹ کہا کہ یہ کہہ رہا ابھی 4 منٹ ہوا ہے, 3 منٹ آپ کا باقی ہے. نہیں, دیکھیے دل بھائی کا لحاظ ہم کو کرنا, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے سینئر ہیں, آپ سب کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ایک مطلب پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. یاد آتا ہے اماں اب, یاد آتا ہے اماں اب, وہ پیار سے سمجھانا. یاد آتا ہے اماں اب, وہ پیار سے سمجھانا. اب اماں بلاؤں گا کسی کو ذرا بتلانا. یاد آتا ہے اماں اب, روتی ہے میری بہنیں, روتے ہیں میرے ابو, روتی ہے میری
جب عالم دنیا سے چلے جانا یاد آتا ہے اماں اب میں کیسے لگایا ہوں کاندھا تیرے لاش کو میں کیسے لگایا ہوں کاندھا تیرے لاش کو لے کر کے تمہیں جانا وہ قبر میں دفنانا یاد آتا ہے اماں اب اے اماں ذرا مجھ پر تھوڑا سا ترس کھاتی اے اماں ذرا مجھ پر تھوڑا سا ترس کھاتی یوں چھوڑ کے بیٹے کو دنیا سے چلے جانا یاد آتا ہے اماں اب صبح دل کی اذان نہیں ہوتی صبح دل کی اذان نہیں ہوتی جسم ہوتا ہے جان نہیں ہوتی عمر بھر پیار کو ترستا ہے دوستوں جس کی ماں نہیں ہوتی دوستوں جس کی ماں نہیں ہوتی تہجد میں دعائیں مانگنے لگتی ہے رو رو کر جب اپنے لاڈلے پر غم کا پہرا دیکھتی ہے ماں سفر سے لوٹنے پر بیگ کے سامان سے پہلے بڑے ہی غور سے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے ماں بڑے ہی غور سے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے ماں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پیغمبر پور کیا بلکہ اطراف میں کوئی بھی پروگرام کا حصہ رہوں گا تو آپ سب کی خدمت کو انشاءاللہ میں ضرور پورا کرتا ہوں لیکن میرے سامنے بریک ہے اس بریک کا بھی مجھے خیال کرنا ہے لحاظ کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ